سامعین کرام، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ اس وقت جس مضمون پر مجھے کچھ عرض کرنا وہ یہ کہ تقلید کی ضرورت کیا ہے۔ اس میں پیشتر اس کے کہ تقلید کی تعریف میں بیان کروں، ایک اصولی بات گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ تمام افراد نہیں ہوتے فن والوں پر اعتماد کرنا پڑتا ہے، علاج میں ڈاکٹروں پر اعتماد کرتے ہیں، کیوں؟ یہ سائنس اور میڈیسن جو ہے اس تک ہر عامی و جاہل کی رسائی نہیں۔ اسی طرح دین سب لوگوں کے لیے ہے اور سب اس کے مکلف ٹھہرائے گئے، لیکن اس میں صحیح رائے عمل یہ ہے کہ جو لوگ اس فن کے جاننے والے نہیں وہ جاننے والوں کے فیصلہ پر، ان کے فتویٰ پر اعتماد کریں اور عمل کریں۔ تو ہر ایک اس بات کا مکلف نہیں کہ وہ دین کا علم پوری تفصیل سے حاصل کرے، لیکن عمل کی دنیا میں انہیں تفصیلات کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے اس کے لیے جائز رکھا گیا کہ اگر وہ خود جانتا نہیں تو جاننے والوں پر اعتماد کرے۔ یہ دین فطرت ہے، اور دین فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر فن کے جاننے والوں کو ان کا مقام واقعی دیا جائے، اور جو نہیں جانتے وہ ان کی پیروی میں چلیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو عقل اور دانش کے خلاف ہو۔ قومیں اسی وقت تک قومیں بنی رہتی ہیں جب ان میں کچھ ضابطوں کی پابندی ہوتی ہے۔ اب یہ بالکل واضح بات ہے کہ جو شخص دین کا علم نہیں رکھتا یا اسے اس کی تفصیل معلوم نہیں، وہ تفصیل جاننے والوں کے فیصلے پر عمل کر لے۔ یہ پیروی اور یہ اتباع ایک فطرت کی آواز ہے۔ دیکھیے، ہمیں قرآن پاک میں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت لقمان اپنی جگہ دانائی میں بہت معروف تھے، اور آج بھی دانائی کی جب بات کہی جاتی ہے تو لقمان کا نام لیا جاتا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور جو نصیحت کی وہ عقل، فکر اور شعور کے پیمانہ پر پوری منطبق ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹا تم نے خدا کے ساتھ شرک نہیں کرنا، شرک ظلم عظیم ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کی دہرائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا یہ فرمان حضرت لقمان کے بیان میں ہمیں قرآن کریم میں بھی ملتا ہے کہ فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اے مخاطب جو بھی میری طرف جھکا ہوا ہو، جو بھی نیک بندہ ہو، میری طرف جھکنے والا ہو، میرے راستے میں لگا ہوا ہو، تو اس کی پیروی کر سکتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا پیغام تو انبیاء لاتے ہیں، لیکن اس زمین پر انبیاء کا پیغام آگے لے جانے کے لیے اور لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، اس راہ میں چلیں، محنت کریں، علم حاصل کریں اور علم دین کی خدمت کریں، ان کی آواز پر وہ لوگ جو دین جاننے والے نہیں اگر اعتماداً عمل کر لیں اور یہ گمان کریں کہ یہ دلیل کے مطابق بات کر رہے ہیں، خدا کا خوف رکھنے والے ہیں، تو ان کی اتباع جائز ہے، یہ ناجائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، اور حضرت لقمان جب اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو یہاں سے ایک مضمون سے ہوا، قال لقمان لابنہ وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ذیل میں یہ فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے بات کہی، یا حضرت لقمان کی بات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اپنی طرف سے یہ بات کہی۔ میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن قرآن کریم میں یہ جملہ موجود ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اتباع کرو اس کی راہ کی جو میری طرف جھکا۔ تو اس میں قید نہیں لگائی گئی کہ صرف انبیاء کی اتباع ہے، اور ہم نماز میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور 5 وقت یہی کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں راہ مستقیم پر چلا۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ راہ ان لوگوں کی ہے الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا،
یہ وہ لوگ نہ تھے جن پر خدا کا غضب بھڑکا اور خدا کا غضب اترا اور وہ گمراہ ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر چلا، تو صراط مستقیم کن کی ہے؟ جن پر تیرے انعام یافتہ لوگ چلتے رہے۔ اور انعام یافتہ لوگوں کی تفصیل ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمائی، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ تھے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس راہ پر چلا جس پر تیرے انعام یافتہ لوگ چلتے رہے، تو ہم پر اتباع نبیوں کے علاوہ صالحین امت کی بھی لازم ٹھہری، ورنہ ہم ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استدعا نہ کرتے، ہم یہ کہتے کہ یا اللہ صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم کون ہے؟ کون سی راہ ہے؟ جو انبیاء کی تھی، یہ نہیں فرمایا۔ صراط مستقیم وہ ہے جس پر تیرے انعام یافتہ لوگ چلتے رہے۔ اس میں نبیوں کے ساتھ صالحین امت کی اتباع جو ہے اس کی بھی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کی کہ اے پروردگار ہمیں اس راہ پر چلا۔ تو تقلید ایسی چیز ہے کہ جو بالکل قانون فطرت کے مطابق ہے۔ اور پھر یہ کہ تقلید کا جو لفظ عربی زبان کا ہے، اس لفظ کے تشریح انہی لوگوں کی موت پر ہونی چاہیے کہ جو تقلید کرتے ہیں۔ اب تقلید عمل تو ہو مقلدین کا، اور اس لفظ کی تشریح کریں غیر مقلدین، تو یہ مناسب نہیں۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں، جو لوگ تقلید کرتے ہیں، ان کے نزدیک اس کے معنی یہی پائے جاتے ہیں اتباع کے، وہ اسے اتباع کا غیر نہیں سمجھتے۔ اور اگر اتفاق کرنا ہو تو اختلاف کو جتنا بھی پھیلاؤ اتنی خلیج مخالفت بڑی ہوتی جائے گی۔ لیکن اگر دیانتداری کے ساتھ اور ٹھنڈے دل سے سوچنا ہو کہ جو لوگ تقلید کرتے ہیں وہ تقلید کو کس معنی میں لیتے ہیں۔ اس وقت میں ایک بڑے عظیم محدث حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اتباع اور تقلید کے معنی واحد ہیں، یعنی ہم مقلدین تقلید کو اتباع کے معنی میں ہی لیتے ہیں۔ خام خواہ اس لفظ میں اور تقلید میں اختلاف پیدا کرنا اور لفظی نوک جھونک پیدا کرنا یہ کوئی انصاف کی بات نہیں۔ لفظی بحثیں کہاں نہیں لے جائی جا سکتی، لیکن لفظی بحثیں جہاں بھی آئیں وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ جب ہم نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے تو ان لفظی باتوں میں ہمیں فائدہ ہی کیا ہے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں تقلید کا لفظ جب اتباع کے معنی میں آتا ہے اور وہ مقلدین ہیں وہ خود اپنی جگہ اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان کر چکے کہ تقلید کا معنی جو ہے وہ اتباع کا ہے، اس سے مختلف نہیں۔ تو اس کے ساتھ یہ بات بھی ملحوظ رکھیں کہ تقلید کے ساتھ یہ دین فطرت کے اعتبار سے اس کا تعلق اصول کا ہے۔ اور جس طرح میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم جو تقلید کرتے ہیں تو یہ اتباع کے معنی میں ہے۔ تو جب مقلدین کے ایک بڑے امام اور بڑے پیشوا صراحت کرتے ہیں، اب کہنا کہ نہیں تم جو تقلید کرو وہ اتباع کے معنی میں نہیں، تو معنی انہی کا اعتبار کیا جائے گا جو کرتے ہو۔ تقلید جو کرتے ہیں مقلدین تو معنی بھی انہی کا ہو، جیسا مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ اسی طرح مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے نامی شرح اسامی سے ایک عبارت نقل کیے اور اس میں التقلید و اتباع غیر علی ظن انہ محکم علی نظر فی الدلیل، تقلید دوسرے کی اتباع کا نام ہے اس اعتبار سے کہ وہ حق بات کہہ رہا ہے بغیر اس کے کہ اس کی دلیل پر دھیان کیا جائے۔ تو تقلید پر دھیان کرنا یعنی اس پر تقلید کا مطالبہ کرنا یہ نہیں، لیکن اعتقاد یہی ہوتا ہے کہ جو کہہ رہا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، وہ کتاب و سنت کے مطابق کہہ رہا ہے۔ ہمارے ایک بڑے بزرگ قاضی محمد اعلیٰ تھانوی رحمہ اللہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کشاف و اصطلاح الفنون، کشاف اصطلاحات الفنون ایک کتاب لکھی ہے۔ اس میں آپ سراہ سے لکھتے ہیں کہ التقلید و اتباع الانسان غیرہ فیما یقول او یفعل معتقدا للحقیت من غیر نظر الی الدلیل کأن حاضر متبع جعل قول غیر اور فعلہ قیادۃ فی انہ من غیر مطالبۃ الدلیل۔
تقلید دوسرے انسان کی اس کے قول و فعل پیروی کا نام ہے، بڑی گمان کہ صحیح کہہ رہا ہے، اس کی دلیل میں نظر کیے بغیر، یعنی جو کہہ رہا ہے اس کی بات تو دلیل والی ہے، بات بغیر دلیل کے نہیں ہے، لیکن یہ عمل کرنے والا اس دلیل کا مطالبہ نہیں کر رہا بلکہ اس پر اعتماد کر رہا ہے، نیک مان کر رہا ہے، یا فرو معتقد الحقیقت من غیر نظر دلیل، اور من غیر نظر دلیل کا معنی ہے کہ دلیل کا مطالبہ نہیں کر رہا۔ اس طرح اتباع کرنے والے یا تقلید کرنے والے بالکل اس ایک فطری اصول کے مطابق پیروی کر رہے ہیں فن کے جاننے والوں کی، جس طرح ہر فن میں پیروی ہوتی ہے اس کے جاننے والوں کی۔ کسی پر کوئی مقدمہ بن جائے تو اپنی تعلیم کتنی کیوں نہ ہو، لیکن جو بشر اور جو وکلا اس لائن کے ہوتے ہیں ان کے سپرد کیس کیا جاتا ہے، بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے سپرد کیس کیا جاتا ہے، ہر فن کے جاننے والے کو رجوع کیا جاتا ہے۔ تو دین ہی ایسا یتیم رہ گیا کہ اس میں ہر جو فن کے جاننے والے ہیں اور جو ماہرین ہیں ان کی پیروی ناجائز کہی جائے اور کہا جائے کہ ہر شخص کے ذمہ ہے کہ وہ دین کی پوری تحقیق کرے۔ دیکھیے اس دنیا میں مختلف ضرورتیں ہیں اور ہر شخص انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کسی نہ کسی کارخانے میں کام کر رہا ہے۔ اگر ہر شخص کے ذمہ یہ بات کہی جائے لگائی جائے کہ وہ دین کی پوری تعلیم حاصل کریں تو صنائع عالم کیا بیکار نہ ہو جائیں گی، اور دنیا میں جو لوگ اپنے بھی لائن میں کام کر رہے ہیں ان کا اعتماد اگر باقی نہ ہو تو کیا دنیا کے نظام چل سکے گا؟ یاد رکھیے کہ اس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا، تقلید میں کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا۔ اس کے لیے ہمیں تاریخ کی شہادت میسر ہے کہ یہ مسئلہ ان مسائل میں سے نہیں کہ جس میں کبھی اختلاف رہا ہو۔ مالکی مذہب کے ایک بہت بڑے محدث حافظ ابن عبد البر مالکی وہ لکھتے ہیں لم تختلف العلماء ان العامۃ علیہ تقلید علمائها، کہ اس میں اب تک علماء کا کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ یہ کب کر رہے ہیں؟ 5ویں صدی میں۔ تو 5ویں صدی میں وہ جو اشارہ دے رہے ہیں وہ پہلی 4 صدیوں پر بھی مشتمل ہے، ماضی کی خبر دے رہے ہیں کہ لم تختلف علماء، علماء کا کبھی اختلاف نہیں رہا، ان العامۃ علیہ تقلید علمائها، کہ عامت آج جو ہیں ان پر اپنے علماء کی تقلید ضروری ہے، اور وہی وانہم المرادون بقول عز وجل فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون واجمعوا على ان العام لا بد له من تقلید غیره ممن یثق یمیز بالقبلة اذا اشکلت علیہ فکذلک من لا علم له۔ تو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ 5ویں صدی کی ہمیں شہادت مل گئی کہ اب تک یہ مسئلہ اختلافی کبھی نہیں رہا کہ تقلید جو ہے عوام کو اس حق نہیں۔ یہ مسئلہ اختلافی بنا کب سے؟ جب انگریز بر صغیر ہندوستان میں آئے۔ انگریزوں کے آنے تک مسلمان اسی لائن پر چلے آ رہے تھے کہ جو علم کے اونچے مراتب کو پہنچے ان کے لیے تو تقلید نہیں، اگر تقلید کی ضرورت بھی ہے تو وہ دوسرے درجے میں، لیکن جو عامت الناس ہیں اور جو عوام ہیں ان کے لیے دین کا علم اور دلائل کا علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے فرض عین نہیں، بلکہ کچھ لوگ حاصل کریں اور دوسرے ان پر اعتماد کریں۔ اس طرح بھی یہ بات کہ یہ جو تقلید کرے وہ صرف اس شرط کے ساتھ ہے کہ وہ تقلید اسی شرط کے ساتھ ہے کہ وہ جاہل ہو، یہ نہیں، بلکہ تقلید کی ایسی صورتیں بھی ہیں کہ جس میں علم رکھتے ہوئے بھی تقلید کا عنوان اختیار کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مجتہد ہیں اور بہت بڑے مجتہد، امام احمد کے استاد اور امام محمد کے شاگرد ہیں۔ وہ حج کے بہت سے مسائل میں کہا کرتے تھے کہ میں حج کے مسائل میں عطا بن ابی رباح جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، میں ان کو اس میں ایک بڑے درجے کا آدمی سمجھتا ہوں، بڑا عالم سمجھتا ہوں۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں یہ مسئلہ حج کے بارے میں جو کہہ رہا ہوں قلت ہوں تقلیدا لعطاء، عطا کی تقلید کرتے ہوئے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مجتہد بھی تھے، خود بہت بڑے محدث بھی تھے، پھر بھی وہ اپنے سے بڑے
امام عطا کی پیروی میں ایسا بات کہتے رہے، اور ایک موقع پر انہوں نے فرمایا کل تو تقریر لے عمرہ، میں نے فلاں مسئلے کا فیصلہ عمر کی تقریر کرے ہوئے کہا ہے۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں کل تو تقریر لے عثمانہ، میں نے عثمان کی تقریر کرتے ہوئے ایسی بات کہی ہے۔ ایک مقام پر فرمایا انما قلت بقول زید۔ افریقی ممالک میں علامہ شنقیطی کی تفسیر اضواء البیان بہت معروف اور علماء کے زیر مطالعہ ہے۔ اس کی 7ویں جلد سے یہ مختلف عنوان قلت تقریر لے عطا، قلت تقریر لے ورا، قلت تقریر لے عثمان اور قلت بقول زید، اس قسم کی عبارات بہت ملی ہیں۔ تو میں اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ بھائی جب تقلید کا لفظ اس معنی میں بھی آتا ہے کہ جو بڑے علم کے لوگ، بڑے علم والے لوگ ہیں وہ ان کی پیروی وہ لوگ بھی کر لیں جو ہیں تو صاحب علم لیکن دوسرے درجے میں ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جس طرح میں نے یہ بات عرض کی کہ تقلید ایک تقاضۂ فطرت ہے، تقلید تقاضۂ فطرت ہے، جو کسی فن کا جاننے والا نہیں وہ پیروی کرے ان کی جو فن کے جاننے والے ہوں، اور اس میں کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں رہا۔ ہاں اختلاف اگر ہوا تو اس کی ذرا تفصیل میں ہے۔ مثلا تقلید کے مسئلے میں ایک اختلاف یہ چلا کہ تقلید زندہ کی ہو یا فوت کی۔ تاریخ اسلام میں شروع سے 2 فرقے معروف ہوئے، ایک شیعہ اور ایک اہل سنت۔ شیعہ کا یہ اعتقاد تھا کہ تقلید زندہ کی ہو سکتی ہے، فوت شدہ کی نہیں، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں اس بات پر زور بھی دیا کہ تقلید زندہ کی ضروری ہے، فوت شدہ کی تقلید نہیں۔ اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ شیعہ حضرات کے ہاں تقلید کا معیار کیا ہے۔ شیعہ کے مشہور عالم محمد تیجانی سماوی اپنی کتاب لأکون مع الصادقین میں لکھتے ہیں اور تفصیل سے اس کو بیان کرتے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں تقلید فوت شدہ بھی ہے، ہمارے نزدیک تقلید جو ہے وہ صرف زندہ کی ہے، اور میت کی تقلید پر قائم رہنا جائز نہیں۔ جس کی وہ تقلید قائم ہو، جو ہی وہ مجتہد فوت ہوتا ہے وہ پھر کسی دوسرے کی تقلید کر لیتے ہیں، اور یہ ان کے لٹریچر میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ زندہ کی تقلید ہے، فوت شدہ کی نہیں، گویا اصول تقلید سے ان کو بھی مفر نہیں۔ تو جو 2 فرقے ابتدا میں آپس میں بڑے شدید اختلافات کے ساتھ چلے، وہ بھی عنوان تقلید پر مختلف نہ ہو سکے۔ فرق رہا تو یہ کہ اہل سنت کہتے تھے کہ تقلید فوت شدہ کی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ کہنے لگے کہ نہیں زندہ کی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اب تک ان کے عوام اپنے وقت کے مجتہدین سے، ان کے علماء مجتہدین کہلاتے ہیں جو اس درجے تک تعلیم پا چکے ہوں کہ مجتہد العصر مانے جائیں، اور لوگ ان کے پراؤ ہیں۔ جو ہی وہ مجتہد فوت ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کی تقلید میں آ جاتے ہیں۔ تو تقلید ان کے ہاں بھی ہے، اور اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ مسئلہ جیسا کہ مشکات میں ہے کہ من کان مستنن فلیستن بمن قد ماتا، کہ پیروی کرنی ہے تو فوت شدہ کی کرو، کیوں؟ وہ فتنے سے محفوظ ہو گیا، اور جو زندہ ہے وہ فتنے سے محفوظ نہیں۔ معلوم نہیں جس کی پیروی تم کر رہے ہو وہ عیسائی ہو کر مرے یا ہندو ہو کر مرے، جب تک وہ زندہ ہے اس وقت تک پتہ نہیں۔ تو تقلید زندہ کی ہی ہو، فوت شدہ کی نہیں، یہ ان کا موقف رہا ہے۔ اور ہمارا موقف یہ کہ تقلید زندہ کی بھی ہو سکتی ہے اور فوت شدہ کی بھی۔ اب وہ لوگ جو اپنے علم میں بہت گہرے تھے، اور جن کا زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بہت قریب تھا، فقہ اور حدیث باب میں جو ان کی تحقیقات ہیں وہ بہت اونچی تھی، اور ان کی پیروی میں امت چلتی رہی۔ احادیث میں جب دیکھا ان کے فیصلوں کو تو بالکل احادیث کے مطابق آیا۔ اب ہم اگر کسی مسئلہ میں پیروی کرتے ہیں تو پہلے یہ جاننا چاہیے
کہ ہم تقلید کے طور پر پیروی کن مسائل میں کرتے ہیں جن میں کتاب و سنت کی نص موجود ہو، اس میں پیروی کسی اور کی نہیں، کسی تقلید پر بھی نہیں۔ ہاں، جو مسائل کتاب و سنت میں منسوخ نہیں یا منسوخ ہیں مگر ظاہراً ان میں تعارض ہے، تو ظاہراً جن میں تعارض ہو وہ بھی دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو جن میں تقدیم و تاخیر معلوم ہو، تاریخ سے پتہ ہو کہ فلاں چیز پہلے تھی اور پھر یہ منسوخ ہو گئی، تو جن میں تقدیم و تاخیر معلوم ہے ان میں وہ تقلید کی ضرورت نہیں، لیکن جن میں تقدیم و تاخیر معلوم نہیں اور بظاہر وہ متعارض ہیں ان میں اور ان مسائل میں جو کتاب و سند میں منسوخ نہیں، تو مسائل کو قسم کے ہوئے، ایک مسائل منسوخہ، دوسرے مسائل غیر منسوخہ۔ تو تقلید مسائل غیر منسوخہ میں ہے یا منسوخہ متعارضہ میں، اور متعارضہ بھی وہ جن میں کہ تقدیم و تاخیر پہلے سے معلوم نہ ہو۔ ان حدود میں جب ہم کہتے ہیں کہ بزرگوں کی پیروی کر لو، علماء کی پیروی کر لو، وہ لوگ جو علم میں اونچے درجے میں پہنچے ان کی پیروی کر لو، تو یہ عین تقاضا فطرت ہے اور اسی کو اعتماد کہتے ہیں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی پیروی کر لو تو اسی گمان میں کہ وہ لوگ دلیل جانتے ہیں، اگر ہم مقلدین اس پر کوئی دوسری دلیل فراہم کریں تو دوسری دلیل اس پر ہم پیش کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام نے جو فیصلہ کیا وہ اسی خاص دلیل پر کیا تھا، اس نے جس دلیل پر کیا وہ ہمیں نہ بھی معلوم ہو اور ہم اس کی تلاش میں نہ نکلیں، گو ہمارے پاس اور دلائل اس کی تائید میں موجود ہوں، تو یہ بھی تقلید کا ایک بڑا میدان ہے، اور اس میں ضروری نہیں کہ ہم بغیر دلیل کے ہوں۔ ہاں، اس دلیل کے بغیر ہیں کہ جس پر امام نے فیصلہ کیا تھا۔ امام مجھے معلوم نہیں کس کے پاس کتنے دلائل پہنچے، اس نے کس دلیل کی بنا پر یہ فیصلہ کیا، ہم نے اپنے مطالعہ کے حدود میں بہت سے دلائل پائے اور اس قول کو بالکل صحیح پایا، تو اگر ہم اس کی تائید میں دلائل دیں لیکن اس دلیل خاص دلیل کو نہ جانیں اور نہ ان کا اس کا مطالبہ کریں تو پھر ہم اس کو تقلید عالم کے طور پر بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اور کتابوں میں یہ مسئلہ امام الحرمین نے الغیاثی میں بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا کہ عالم کے لیے عالم کی تقلید جائز ہے اپنے سے بڑے کی، جیسا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قلت تقلید کے حج کے بہت سے مسائل میں میں نے عطا کی تقلید کی۔ امام شافعی بہت بڑے عالم تھے لیکن عطا عالم تھے، ان سے ہی بڑے۔ معلوم ہوا کہ عالم بھی عالم کی پیروی کر سکتا ہے۔ تو میں ان موضوعات میں بڑے درد سے کہتا ہوں کہ یہ مسائل کوئی اتنی اختلافی نہیں ہے۔ ہمارا پچھلا علمی سرمایہ 1400 سال کا علمی سرمایہ اس کی تائید کرتا ہے، اور ہمارے پاس اس کی شہادت موجود ہے کہ دوسرے کے علم پر اعتماد کر کے یا اپنے سے زیادہ علم رکھنے والے پر اعتماد کر کے ان کی تقلید کی جا سکتی ہے، اور تقلید یہاں پیروی کے معنی میں ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ یہ تقلید کا مطلب ہے کہ بغیر دلیل کے ماننا، تو اس کا معنی ہے بغیر مطالبہ دلیل کے ماننا۔ تو جب اس کی وضاحت مقلدین نے خود کر دی اور اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ بغیر دلیل کے ماننے کا مطلب ہے بغیر مطالبہ دلیل کے ماننا، اس کے بعد تو کوئی اختلاف ہے نہیں جاتا۔ اس وجہ سے یہ تقلید مطلق اس فطرت نے کبھی انکار نہیں کیا۔ تاریخ 100 سالہ دور میں جس اسی فطرت کی پوری تائید تقلید کو بھی حاصل ہے، اور اسی نظام کے ساتھ اعتماد کے ساتھ ہم چلتے رہے۔ اختلاف اگر ہو سکتا تھا یا اختلاف اگر کیا جا سکتا ہے تو تقلید میں نہیں، تقلید شخصی میں، لیکن جب لوگ تردید کرتے ہیں تقلید کی تو مطلق تقلید کی تردید کرتے ہیں اور مقلدین کی۔ اگر وہ کہیں کہ تقلید ایک اصول فطرت میں ہے، اور جس طرح ہم ہر فن کے جاننے والوں کی تقلید کرتے ہیں اور ان پر اعتماد کرتے ہیں، دین میں بھی ہم اعتماد کی راہ سے چلتے ہیں جسے تقلید کہا جاتا ہے۔ اس میں ہمارا اختلاف نہیں، اختلاف اگر ہے تو شخصی تقلید میں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی صراحت کے ساتھ ہی اختلاف ادا ہو جائے گا۔ اس وقت مقلدین اور غیر مقلدین
اپنے اپنے دائروں میں ان مسائل پر جب اختلاف کرتے ہیں ان کا الجھاؤ شدید صورت کر جاتا ہے. میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ان مسائل میں شدت نہ کی جائے، نرمی اختیار کی جائے. تقلید کا کوئی بھی منکر نہیں اور یہ فطرت کی آواز ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور جیسا کہ حافظ ابن عبد البر نے یہ کہا کہ لم تختلف العلماء، اس میں علماء کا کبھی اختلاف ہی نہیں رہا. تو ہم تقلید کو موضوع اختلاف نہ بنائیں، اگر بنانا ہی ہے تو تقلید شخصی کو. تو تقلید شخصی کے اعتبار سے بھی ایک ہی مسئلے میں ایک آدمی کی طرف لوٹنا اور اسی کی طرف رجوع کرنا، اس میں اصولاً سے معتزلہ کا انکار رہا. معتزلہ کہتے رہے کہ ایک ہی کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے. تو خیر یہ ان کی بات ہے، اس وقت میں معتزلہ کا رد نہیں کر رہا، لیکن میں اس طرف کہ ایک بڑا جلیل قدر محدث اپنے وقت کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جب عبداللہ بن مسعود کا فیصلہ آ جائے میں اب پھر کسی اور طرف رخ نہیں کرتا. یہ الفاظ خود اشارہ کر رہے ہیں کہ تقلید شخصی بھی جائز ہے. اور ایک مقام پر ایک جلیل کا صحابی کہتے ہیں، ان سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا، ان کا جواب حضرت عبداللہ بن مسعود کے جواب سے مختلف تھا. تو انہوں نے کہا، جب ان کو بتایا گیا کہ ان کا جواب اور ہے اور آپ کا جواب اور ہے، تو انہوں نے کہا لا تسألونی، مجھ سے تم کبھی کوئی آئندہ سوال نہ کرو، ما دام حاضر حبر فیکم، جب یہ اتنا بڑا عالتوں میں موجود ہے. تو یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ تمام مسائل میں ایک ہی رجوع کیا جائے تو یہ کوئی عیب نہیں. جب اس کے لیے ہمیں ان ادوار میں شہادت مل گئی تو آج ہمیں چاہیے کہ مقلدین اور غیر مقلدین اپنے اختلافی فاصلوں کو وسیع نہ کریں، اپنے فاصلوں کو زیادہ نہ کریں. جہاں تک الفاظ کی رعایت کا تعلق ہے، کہیں کہ مقلدین جو تقلید کرتے ہیں جب وہ تقلید کو اتباع کے معنی میں لیتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہر بات میں ان سے ضروری اختلاف کریں. اور تقلید مطلق کے جب ہم بھی قائل ہیں تو ہم لفظ تقلید پر کیوں اعتراض کریں؟ اگر آپ تقلید شخصی کا تو تقلید شخصی کے لیے ہمیں جلیل قدر صحابہ کی تائید بھی ملتی ہے کہ لا تسألونی، تم مجھ سے کوئی مسئلہ نہ پوچھو جب یہ اتنا بڑا عالم تو میں موجود ہے. تو تمام مسائل میں ایک ہی عالم کا رجوع کرنا، اس سے ہمیں صحابہ کرام نے منع نہیں کیا. ان کلمات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور پھر اس طرح توجہ دلاتا ہوں کہ حضرت لقمان علم میں، دانش میں، اپنے تجربے میں بہت اونچی حیثیت میں تھے. انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے کہا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اے مخاطب تو پیروی کر، ٹھیک ہے، تو جو میری طرف جھکے تو اس کی پیروی کر. اسی اصول پر مقلدین نے اپنی تقلید کی اساس رکھی ہے. اور یہ دعویٰ کرنا اگر پیغمبروں کی اطاعت ہوتی تو ہم دن رات اللہ تعالیٰ یہ نہ مانگتے الی صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا. ہم یہاں کہہ سکتے تھے کہ اہدنا صراط المستقیم صراط النبیین، بات کافی ہو جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ نہیں، تم نے یہ کہنا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر چلو جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا. اور وہ انبیاء کے علاوہ بھی تھے. تو انبیاء کی پیروی اس لیے کہ ان پر خدا کی طرف سے حکم اور ان کی نص موجود ہے، اور مجتہدین کی پیروی ان مسائل میں جن مسائل میں ہمیں کتاب و سنت کا حکم کے طور پر نہ ملے اور اس میں اجتہاد کی ضرورت ہو. اس میں دو دائرے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. ایک تو پیروی ان مسائل میں کرنی ہے جو منسوخ نہ ہو یا منسوخ ہوں تو وہ بظاہر متعارض ہوں، اور جو ان میں بھی یہ تقلید ہے اپنے امام کے قول کو وہ پیغمبر کے قول کے برابر سمجھتے ہیں، نہ معاذ اللہ جو شخص قول کو قبول نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے نبی کو مبعوث کی علیل بن کر سکیل ہے، غیر مشروط ہے، ان میں کوئی چیز اور جس کی بھی اطاعت ہو اس شرط کے ساتھ مشروط ہوگی کہ کتاب و سنت کی کوئی نص اس کے خلاف نہ ہو. ان کلمات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں طبقوں کو
بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں تک الفاظ کی رعایت کا تعلق ہے وہ باہمی خیر سگالی کے لیے اور ایک دوسرے کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے ان کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں۔ اس وقت امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے، توڑنے کی نہیں۔ اور اگر فقہی اختلافات کی بنا پر بھی امت مختلف مشوروں میں بڑھ جائے تو پھر اس کا خدا ہی حافظ ہے۔ تقلید جو ہے وہ ایک ضبط کا نام ہے، راہ آباد کہیں جن تقلید شخصی یہ ہے کہ کسی ایک شخص میں حق کو محسوس سمجھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تمام عالم میں پھیلی ہے اور آپ کے ارشادات سارے جہان میں پھیلے ہوئے ہیں، اور دین ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی منزلوں میں آ کر مرتب ہوا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو پہلے تھیں، بعد میں وہ منسوخ رہی، تو دین کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آہستہ آہستہ ہوئی اور علم کے کئی مدارج کو طے کر کے ہوئی۔ اب ہم حضور کا علم جو پورے جہان میں پھیلا ہوا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم علماء نے اپنی اپنی سمجھ اور اپنی اپنی دانش اور اپنے اپنے اجتہاد کے ساتھ حاصل کیا، اس میں یہ سمجھنا کہ اب حق ایک ہی شخص میں معصور ہو گیا ہے، یعنی صرف ایک ہی عنوان ہے اس کو کہ ہم حق اور سچائی کہہ سکتے ہیں، تو اس میں اشتباہ ہوتا ہے کہ اس نے مجتہد کو ایک ایسے درجے پر پہنچا دیا جو رسالت تو نہیں لیکن رسالت کے قریب قریب ہے۔ اس لیے احتیاط، میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے شرف رسالت ہوگا، جب اس کا عقیدہ نہیں تو شرف رسالت تو نہیں ہوا، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ کسی مجتہد کے بارے میں یہ نہ سمجھ جائے کہ وہ شخصی طور پر خدا کی طرف سے ہمارا پیشوا مقرر ہوا ہے۔ جیسا کہ فقہ حنفی میں آپ دیکھتے ہیں جو مطالعہ کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی طرف اس کی نسبت ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نام سے ان کو حنفی بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس میں کتنے مسائل ہیں کہ جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی بات نہیں بلکہ شورائی طور پر فیصلہ فقہ حنفی کا امام ابو یوسف اور امام محمد یا امام ظفر یا کسی دوسرے امام کے قول پر ہوا۔ تو جب فقہ حنفی میں بھی اتنی بڑی گنجائش ہے، اور اس کے بعد امام طحاوی اور کرخی کا جب دور آیا تو انہوں نے بھی مجتہد مطلق تو امام ابو حنیفہ کو ہی مانا، لیکن مجتہد منتصب کے درجے میں وہ صاحبین کو اور امام صاحب کے دوسرے شاگردوں کو لیتے رہے، اور خود بھی یہ ائمہ اہل علم جو تھے وہ اصحاب ترجیح میں اور اصحاب تخریج میں اپنی اپنی جگہ نمایاں ہوئے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقلید شخصی کی بجائے اگر فقہ حنفی کو کہا جائے کہ یہ فقہ شورائی ہے جو شخصی پیروی میں نہیں بلکہ شورا کے طور پر یہ طے ہوئی ہے، تو آج ہم بڑے اعتماد سے کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، امام طحاوی اور امام کرخی، ان حضرات نے محنت کر کے جو مسائل دین مدون کیے وہ ہم نے ان کو فقہ حنفی کا نام دیا۔ اس میں امام تو بے شک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ ان کے اصولوں پر ہی تقریر کی اور ان کے اصولوں پر ہی ہم آگے تحقیق کرتے رہے، لیکن علم کا یہ ذخیرہ ہمیں ایک امام سے نہیں بلکہ ائمہ کے ایک جمع غفیر سے ملا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حنفی فقہ شورائی فقہ ہے۔ اس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں میں ابن وہب اور ابن قاسم کے اقوال پر کتنے فیصلے ملتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی اس طرح ان کی فقہ میں بھی ان کے قول قدیم اور قول جدید ان میں مطالعہ کرنے والوں کو اور زیادہ غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تقلید شخصی کا یہ معنی لیا جائے جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری نے کہا تھا کہ تم مجھ سے کوئی مسئلہ نہ پوچھو جب تک کہ فلاں تم میں موجود ہے، تو یہ تقلید شخصی کا راج جو ہے وہ تو اسے مل جاتی ہے، لیکن اس بات سے گریز کرنا چاہیے کہ کسی انسان کو جو امتی ہو پیغمبر کے درجے میں ہم کہیں کہ اس کی ہر بات معصوم ہے، یہ درجہ صرف پیغمبر کا ہے۔ اس پر میں اپنے جواب کو ختم کرتا ہوں۔ لائق غور ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے حوالے پیش کیے اس پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حج کے بہت سے مسائل میں فرماتے ہیں کہ
تقلیداً لعطاء، میں نے یہ فیصلہ کیا امام عطا کے فیصلوں پر۔ اب امام عطا جو ہیں ان کا سن وفات غالباً 110 ہجری ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں کہ جو 400 سال کا دور آپ وہ بتا رہے ہیں کہ 400 سال کے بعد شروع ہوئی، وہ اس کے انتر کا ہے۔ تو جب وہ ایک مقام پر کہتے ہیں کہ کل تو تقلید عثمان، میں نے عثمان کی تقلید کی، ایک مقام پر کہتے ہیں کل تو تقلید زید، میں نے زید کے قول پر یہ فتویٰ دیا، تو ان امور سے پتہ چلتا ہے کہ تقلید تو صحابہ کے دور میں تھی، تابعین کے دور میں تھی، تبع تابعین کے دور میں تھی۔ البتہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جہاں کوئی بڑا عالم ملے، جہاں کسی عالم کی شکایت معروف ہو، وہاں وہ اس کی تقلید، اسے مسئلہ پوچھ رہے تھے اور تقلید اختیار کر لیتے تھے۔ لیکن یہ جو تقلید شخصی ہے، تقلید شخصی، اس کا یہ ذرا بعد کی ہے۔ پہلے تو تقلید تھی، لیکن جب علماء فتوے دیتے رہے، صحابہ فتوے دیتے رہے، تابعین فتوے دیتے رہے، لیکن وہ فتوے مدون نہیں ہو سکے فقہ کی کتابی شکل میں، یعنی صحابہ اور تابعین کے فتویٰ تو موجود تھے، ان کے فیصلے بھی موجود تھے، حدیث کتابوں میں وہ پائے جاتے ہیں، لیکن وہ فقہ کی ذخیروں کی شکل میں وہ مدون نہیں ہو سکے، اور کسی شخص کے لیے بڑا مشکل تھا کہ کسی مسئلے کے لیے وہ کہیں جائے اور کسی مسئلے کے لیے کہیں جائے۔ جس طرح دنیا میں ہر نظام آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوا ہے، اس طرح یہ فقہ بھی آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوئی۔ جس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کے لیے وقت دیا اور پوری زندگی وقف کر دی، اور اپنے ساتھ علماء کی ایک بہت بڑی تعداد جو 40 کے قریب تھی ان کو شامل کر کے شورائی طور پر فقہ کے مسائل طے کیے، اور بغیر اس کے کہ وقائع اور حوادث پیش آئیں وہ مسائل کو طے کرتے گئے اور ان کا ذخیرہ بنتا گیا۔ تو علم فقہ کا علم تو پہلے سے تھا، لیکن یہ علم مدون ہوا ہے ذرا بعد میں۔ تو اگر اس مدون علم کی پیروی ایک باقاعدہ صورت میں 4 صدی میں جاری ہوئی، تو اس سے اس اصول کی مخالفت نہیں ہوتی جو پہلے سے صحابہ کے دور میں اور تابعین کے دور میں موجود تھا۔ تو تقلید پہلے سے تھی، لیکن وہ متفرق فتاوی کی شکل میں۔ صحابہ کرام نے فتاوی کو باضابطہ امام ابو حنیفہ کی طرح ایک جگہ مدون نہیں کیا، جس طرح یہ لوگ اپنی پوری زندگی کو فقہ کے لیے وقف کر گئے، اور جو مسائل پیش بھی نہ آئے ان کے لیے بھی انہوں نے جزیات مرتب کر دیں۔ تو اگر علم فقہ مدون ہوا بعد میں، یہ اسی طرح ہے جس طرح علم حدیث اپنی جگہ شروع میں عام شکل میں تھا، لیکن یہ اس شکل میں مدون ہوا بہت بعد میں جو ہمیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ملتی ہے۔ اسی طرح فقہ تو پہلے سے تھی، اجتہاد بھی پہلے سے تھا، تقریر بھی پہلے سے تھی، لیکن یہ بھی اگر کتابی شکل میں مدون ہوا بعد میں، جسے پورا ذخیرہ علم آ جائے، اور اس کے بعد پھر ان مجتہدین کی پیروی جاری ہوئی جو مجتہد کہلائے، تو یہ کوئی خلاف فطرت بات نہیں، یہ وہی نظام ہے جو پہلے چلا آ رہا تھا، ڈیولپ ہو کر اس نے یہ شکل اختیار کر لی۔ اس پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ بتا دیجیے گا بس لکھ کے۔ حضور میرا ایک ذرا سا سوال تھا کہ میں نے اکثر علماء سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ترک تقلید کا رواج جو ہے وہ ہمارے حصے میں ہماری طرف جو دوسری طرف شروع ہوا ہے، تو وہ علامہ شوکانی کے لوگوں سے شروع ہوا ہے، متبعین سے، جو کہ علامہ شوکانی جو زیدی شیعہ تھے۔ تو اس سلسلے میں پوچھنا تھا کہ انہوں نے کن بنیادوں کے اوپر ترک تقلید کی بحث کو چھیڑا تھا، اور اس میں کیا کیا نقائص تھے؟ جزاک اللہ۔ تو جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ شیعہ ہیں جو اس بات کے بڑی شدت سے مخالف رہے کہ فوجدہ اماموں کی پیروی کی جائے، تو انہوں نے اسی پر زور دیا کہ زندگی کی جائے۔ تو ان کا ان سے قریب ایک فرقہ زیدی فرقہ ہی بتایا جاتا ہے۔ اگر ان کے لوگوں نے اپنے ہاں اس مسئلے پر زور دیا، میں اس کو پوری تفصیل سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر علامہ شوکانی نے
اپنے اسی ذاتی نظریہ کے تحت یہ کہا کہ فوج کی تقلید نہیں، تو اس کو ہم ان کا ایک اپنا ایک انفرادی ذوق اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ویسے پہلے بھی تاریخ میں بڑے بڑے مجتہد لوگ گزرے، علم کے اونچے پہاڑ تھے اور انہوں نے تقلید کی اختیار نہیں کی، جیسا کہ علامہ ابن حزم، تو اس کو بھی ہم اس فہرست میں ذکر کرتے ہیں کہ جو تقلید نہ کرنے والے ہوں، لیکن وہ چونکہ اہل علم تھے اس لیے غیر مقلدین کے طور پر ان کی جماعت کوئی نہیں بنی۔ غیر مقلدین کے طور پر جو جماعت بندی ہوئی ہے وہ ہندوستان میں انگریزوں کے آنے کے بعد ہوئی ہے، اس سے پہلے ان میں جماعت بندی نہیں تھی۔ اپنے اپنے خیال کے اور مسلک کے اور اپنے اتحاد کے لوگ تو موجود تھے، لیکن انہوں نے آپس میں جماعت بندی کر کے نہ کبھی اپنی علیحدہ مسجد بنائی تھی اور نہ کھلے بندوں وہ تقدیر کے موضوع پر میدان اختلاف میں نکلے۔ یہ انتشار ہمیں ملا ہے انگریزوں کے آنے کے بعد، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ کاتو اپنا سنی مسلم بھائی آخری سوال ہے، پھر اس کے بعد کیونکہ نماز مغرب کا وقت ہو جائے گا تو اس لیے میں پھر حضرت بھی اجازت چاہیں گے اور اس کے بعد کے سب لوگ بھی جو انگلینڈ میں رہنے والے ہیں مغرب کا نماز ہو جائے گا وقت، تو اس لیے سنی مسلم بھائی تشریف لائیں اور آخری سوال کریں۔ جی جزاک اللہ۔ آپ سے آخری سوال کرنے سے پہلے میں یہاں اعلان کر دوں کہ دوستوں جو حضرات روم میں موجود ہیں انشاءاللہ کل رات، آج رات جو ہے نہیں کل رات، امیر جناب مولانا اعظم طارق صاحب صاحب پاکستان کے امیر، نوجوانان ملت اسلامیہ پاکستان کے امیر مولانا اعظم طارق صاحب مولانا نواز جنوبی شہید کے تشریح انشاءاللہ کل اس روم میں لائیو بیان کریں گے پاکستانی ٹائم کے مطابق آپ کو 12 بجے۔ احمد بھائی اس کو 12 بجے کر دیجیے، 1 بجے نہیں، ٹھیک ہے؟ تقریباً 12 بج کے 15 منٹ پر 20 منٹ پر جو ہے وہ شروع ہوگا بیان، اور اس سے پہلے دوستوں کو یہاں پہ آنا چاہیے انشاءاللہ۔ تو کل دوستوں میکسیمم یہاں پہ جو ہے وہ اس کے لیے آپ لوگ کوشش کریں، اپنے دوستوں کو انوائٹ کریں اور اپنے جو ہے ان کو بتا جو نیٹ یوز کرتے ہیں کہ وہ بھی آ جائیں انشاءاللہ۔ کل مولانا اعظم طارق صاحب یہاں پر بیان فرمائیں گے۔ اچھا حضرت، میرا سوال یہ ہے آپ سے آخری کہ ابھی ایک ساتھی کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں سورہ آل عمران کے اندر جو آیا ہے سیم ایز ٹونائٹ جو ٹائم ابھی ہے کل اس ٹائم سے بھی 1 گھنٹہ پہلے انشاءاللہ قرآن کریم میں آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم۔ تو غیر مقلدین جو ہیں وہ یہ یہاں پر شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر اولی الامر کا جو ورڈ آیا ہے یہ اولی الامر صرف دنیاوی جو حکمران ان کے لیے ہے، نہ یہ کہ وہ صاحب حکم حضرات جو کہ دین اسلام پر دستخط رکھ سکتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی۔ تو یہ تھوڑا سا اولی الامر کی آپ وضاحت کر دیجئے تو جزاک اللہ۔ پھر انشاءاللہ جب آپ نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو اگلے آپ جو ہے وہ پروگرام میں اس چیز کو شامل کر لیں گے۔ حضرت آپ کا سوال کا جواب بھی دے دیجیے اور میں آپ کو اس روم کی طرف سے سارے لوگوں کی طرف ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ممکن ہو تو اپنے نیکسٹ شیڈول کا بھی اعلان کر دیں کہ آپ پھر کب یہاں تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ۔ حضرت معذرت چاہتا ہوں آپ کو ریڈ آؤٹ دیا، آپ کی آواز بہت زیادہ سلو ہے، غالباً آپ کو حضرت آپ پلیز اپنے مائک کو قریب کر لیں تھوڑا سا، آپ کی آواز بہت ہلکی تھی، پلیز دو مائک پر آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خیر حضرت کے مائک کے ساتھ پرابلم ہے، زیادہ ہی ہو گئی ہے، چلو شکر ہے کہ بیان تو کچھ سلو ہی تھا لیکن الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ساری باتیں، برلنڈ میں ہوا ہے تو اب تو مغرب کا وقت بھی ہو گیا۔ حافظ اقبال صاحب آپ تشریف لائیں، آپ کا ہے اور تشریف لیں جلدی سے، پھر اس کے بعد مغرب کا ٹائم ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارے جتنے بھی حاضرین ہیں اور سامعین ہیں ان سب کی طرف سے علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ برکاتہ العالیہ کے انتہائی مشہور ہیں کہ حضرت نے کی اوقات میں سے ہمیں علمی طور پر مستقل فرمایا، تاہم چونکہ وقت بہت یہ سب تشریف لائیں آپ، وہ حضرت کا مائک ٹھیک نہیں جی۔ حافظ صاحب تشریف لیں اور دعا بھی کروا دیں اور پھر آپ حضرت کا شکریہ ادا کر دیں۔ اچھی حضرت جزاک اللہ
کہ بس آپ کی آواز تھوڑی سی ہلکی ہو گئی تھی، مسئلہ ہو گیا تھا، تاکہ آپ کے جانے کا ٹائم ہو گیا ہے. بس ایک گزارش ہے آپ سے کہ اپنے اگلے شیڈیول کا خود اگر آپ بیان فرما دیں کہ نیکسٹ آپ کا پروگرام کب ہوگا تو آپ کی بڑی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے اور آپ کے علم میں ترقی عطا فرمائے، اور ہمیں بہت فائدہ ہوا آپ کے آج کے بیان سے. آواز کم کی تھی کوئی بات نہیں، الحمدللہ ہمیں فائدہ ہوا. جو باتیں کام کی تھی ہم نے ساری الحمدللہ وہ سن لی غور سے اور سمجھ لی، اور بہت ہی فائدہ ہوا. اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے درمیان ہمیشہ کے لیے قائم رکھے اور آپ کے علم سے ہم مستفید ہوتے رہیں. اب میں حضرت اقبال بھائی کو دعوت دوں گا کہ وہ آخری چند کلمات کہہ کر اور دعا فرما دیں تاکہ یہ مجلس اختتام پذیر ہو جائے. حافظ اقبال صاحب تشریف لیں اور آپ چند کلمات کہہ کے اور دعا فرما دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حافظ اقبال صاحب السلام علیکم. قاسم صاحب معذرت کے ساتھ آپ کو ریڈ ڈاٹ دی، آپ کی آواز لیک ہو رہی ہے، تو سدمن بدھ بھائی آپ تشریف لیں اور دعا فرما دیں، اور اس کے بعد تاکہ یہ مجلس اختتام پذیر ہو. سدمن بدھ بھائی تشریف لائیں آپ اور دعا فرما دیں. میرا خیال ایوریگیٹ بھائی وہ بھی نماز کے لیے چلے گئے ہیں، تو میں اب قاسم صاحب کی آواز بریک ہو رہی ہے تو میں دعوت دوں گا ایوریگیٹ بھائی تشریف لے آئیں اور وہی دعا فرما دیں. تو اچھی بات ہے، بزرگ ہیں ہمارے اور بڑے ہیں. جی تشریف لائیں ایوریگیٹ بھائی اور دعا فرما دیں تاکہ اس کے بعد یہ مجلس برخاست ہو. جزاک اللہ عرفان بھائی. بس حضرت مولانا خالد احمد صاحب کو بھی دعا فرما دیتے تو ہمارے لیے برکت ہوتی. تو بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ جل شانہ خالد احمد صاحب کو جو ہے وہ ان کا سایہ بسروں پر تعبیر قائم رکھیں. اللہ جل شانہ ان کی ان بیانات کو اور ان کے ملفوظات کو جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ جل شانہ کو جو ہے وہ ان کی باتوں کو سمجھنے کا عطا فرمائیں. آپ خود دعا فرمائیں گے چونکہ اس لیے ہم تو بھائی خاکسار ہیں، ہم تو خود سیکھنے والے ہیں. ہماری دعائیں جو ہیں وہ ابھی پتہ نہیں کن حالات میں ہوں گی. جی حضرت صاحب آپ پلیز مائک پر آئیے اور ابھی بابرکت دعا جو ہے اس روم کے حوالے سے کیجیے. اس روم کو جو ہے وہ ہمارے ہی کچھ جو ہے وہ ناسمجھ جو ساتھی ہیں وہ پوچھ رہے ہیں اور اس دین کی خدمت کے اس کام کے جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی ذاتی بنیاد کی وجہ سے. ان بھی دعا کرائیے گا کہ پلیز آپ جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں اور وہ لوگ راہ راست کرا دیں. جزاک اللہ. آئیے حضرت پلیز نہیں کرا دیں. جی ایوریٹ بھائی آپ تشریف لیں مائک پہ، پھر آپ موضوع کو کنٹینیو رکھیں. اور کل جو باقی باتیں رہ گئی ہیں تو جیسا کہ وہ صاحبزادہ جی نے فرمایا انشاءاللہ حافظ اقبال صاحب ریمیننگ جو باتیں ہیں ان کا کل جواب دے دیں گے آپ انشاءاللہ سب ساتھیوں کو. تو حافظ اقبال صاحب حضرت علامہ صاحب کے معنی سگردوں میں ہیں اور ماشاءاللہ وہ کل کو ان باقی باتوں کا جواب دے دیں گے. تو آپ تشریف لائیں اور بات کو کنٹینیو رکھیں. اور اس کی دو جو ہے وہ متبادل ٹاپکس بنتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ لوگ چاہیں اس کو ڈسکس کرنا چاہیں مائک پر آ کے آپ لوگ جو ہے اس چیز کو ڈسکس کرنا چاہیں اور اس کے بارے میں جو ہے کچھ مزید انفارمیشن اگر شیئر کرنا چاہیں تو ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو رکھیں کہ تقلید کی جو ہے وہ اہمیت کیا ہے دین اسلام کے اندر. ٹھیک ہے، تو آپ چاہیں تو ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو رکھتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو پھر ہم اپنا ٹاپک جو ہے وہ چینج کر کے واپس لے چلتے ہیں تحفظ عقیدہ ختم نبوت کی طرف اور ربیت کی طرف. تو جیسا آپ کیونکہ وہ ہمارے ریگولر ٹاپکس ہیں رد قادیانت وغیرہ اس پہ تو بات چلتی ہی رہتی ہے. یہ تقلید کا جو ہے وہ ٹاپک جو ہے وہ آج شروع ہوا ہے تو آج ہم اگر آپ کہیں تو ہم اسی ٹاپک پر کنٹینیو رکھیں گے اپنی بات کو. جی تو حضرت امین بھائی صاحب اگر آپ موجود ہیں اقبال رنگولی صاحب تو آپ اگر مائک پر آ کے اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں تو آپ کی بڑی مہربانی.
ہمارے لفظ سیکر بھائی آ رہے ہیں، ہمارے ختم نبوت بھائی آ رہے ہیں، جنگلال بھائی آ رہے ہیں، ایک ریو کے بھائی آ رہے ہیں، کافی بھائی کا بھائی ٹھیک نہیں ہے، حسان بھائی اور میں جو اب یہاں پہ موجود ہیں، اور ایک بھائی بھی کل نیچے موجود ہیں. آپ نے اپنے دوستوں کو یہاں پہ انوائٹ کرتے رہے. لو فر شاہ صاحب کہاں آپ آنے جانے آپ کی لگی ہیں؟ بیٹھیے ٹکتے رہے ہمارے ساتھ. میں دیکھ رہا ہوں آپ جو ہے وہ جی 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 ہاں بگ باس آپ تو ہمارے ساتھ، آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو جیسا آپ کہیں دوستوں. چلیں میں تھوڑا سا اسی ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ، چونکہ حضرت والا تو ماشاء اللہ بہت بڑے عالم ہیں، اور وہ جو بات کرتے ہیں ان کا طرز بیان تو ماشاء اللہ ہے ہی. اللہ تعالیٰ شاہ نے ہم کو علم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ شاہ نے ہمیں بھی اتنی توفیق دی ہے کہ ہم حضرت سے جو ہے وہ سیکھ سکیں اور اسی باتوں کو یاد رکھ سکیں. تو ایسا کرتے ہیں کہ میں تھوڑا سا جو ہوں کبھی ایک صاحب جیسا کہ سوال پوچھا تھا، ریورٹ ٹو ریگولر not return to issue tomorrow this time. جی ساگر بھائی I don't know کہ what do you mean actually by this message. جی جزاک اللہ. چلے میں تھوڑا کچھ تکلیف کی ہسٹری بتاتا ہوں کہ تکلیف کی ہسٹری کیا ہے، تکلیف کو جو ہے وہ کب سے جو ہے وہ تکلیف ہمارے سامنے کب سے ہم تکلیف کرتے ہیں. جی قاسم بھائی ہمارے ماشاء اللہ بات کر لیں، پھر جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اس چیز سے جو ہے تھوڑا سا بات کو آگے بڑھیں گے. جزاک اللہ. جی قاسم بھائی پلیز مائک پر آئیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آواز ٹھیک ہے میری؟ ابھی بھی آواز کرو گے ایک گھنٹے کرو. آج جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قاسمی بھائی آپ کی آواز بہت زیادہ بریک ہو رہی ہے، آپ پلیز ریلوک کر لیں تو وہ بہتر ہے میرے خیال میں. تو آپ ریلوک کر آئیے. تو یہاں اگر کوئی اور گفتگو کرنی ہو تو ایور گریٹ بھائی آپ بتا دیجیے کیا ہم قادیانی ٹاپک کو آگے بڑھائیں یا قاسمی بھائی نے کسی اور ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے. تو قاسمی بھائی آپ ریلوک ہو جائیے. جی بگ باس یہ ہے وہ مرزائی ٹاپک پسند نہیں کرتے. بگ باس آپ کو غالباً کیڑا ہے مرزائی ٹاپک سے. تو ٹھیک ہے بھائی مرزائی ٹاپک پر بات نہیں کرتے. تو آئیے آپ تشریف لائیے، آپ کس ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں آپ تشریف لائیے مائکروفون پر. بھائی تکلیف کا ٹاپک جو ہے وہ ہو چکا ہے، تو آپ 24 گھنٹے ایک ہی ٹاپک کو نہیں رگڑ سکتے. آپ بگ باس آپ تشریف لائیں. اگر آپ تکلیف کے ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں تو ایور گریٹ بھائی ماشاء اللہ واپس تشریف لیں، اور بی بھائی آپ تشریف لائیں مائکروفون کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ محترمہ لکھ رہی ہے کہ وہ اسی کو بیان کیا جائے وہ فنش نہیں ہوا. یہ بالکل بات صحیح ہوتی، لیکن وہ علامہ حضرت علامہ صاحب تو اسپیشلسٹ اس موضوع کے، ماشاءاللہ تو سب موضوع کے اسپیشلسٹ. اللہ تعالیٰ نے ان کو تو ایسا بے پناہ علم عطا فرمایا اپنے غیب سے. تو وہ ایک بہت کریٹیکل موضوع ہے، اور اس پہ آپ کے پاس بہت سارا علم ہونا چاہیے تبھی وہ بات جو آگے چل سکتی ہے. تو اب اس کے جو مزید جوابات ہیں اور اس کو آگے جو چلائیں گے وہ انشاءاللہ حافظ اقبال صاحب دمت برکات ہوں وہ چلائیں گے، اور وہ میرے خیال مغرب کی نماز پڑھنے گئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا، کوئی ایسی بات نہیں. وہ حافظ اقبال صاحب دمت برکات ہوں بھی ماشاءاللہ حضرت کے خاص شاگردوں میں سے ہیں. انہوں نے تقریباً 15 سال حضرت کے پاس
پڑھا ہے اور ماشاءاللہ بہت قابل آدمی ہے، اور انشاءاللہ وہ اس کو آگے چلا دیں گے انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، کیونکہ حضرت کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، ظاہر ہے آپ بھی سمجھتے ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں، لیکن حافظ صاحب ماشاءاللہ اس کو آگے چلا دیں گے، تو دہرانے کی بات نہیں ہے۔ اب جس طرح بھی جس نے اب کو موضوع اور شروع کرنا ہے کر لیں، تو انشاءاللہ حافظ صاحب اگر رات کو آ جائیں یا بعد میں آ جائیں تو وہ انشاءاللہ اس کو مزید آگے چلا دیں گے، بے شک انشاءاللہ چلا دیں گے۔ وہ بس چھوٹے حضرت علامہ صاحب ہی ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت علم عطا فرمایا اور اس حضرت کے خاص شاگرد رہے، سب حضرت سے سیکھا ہے۔ جی خوشی ہے اللہ حافظ بھائی، امید ہے میری اور آپ لوگ کو صحیح پہنچ رہی ہوگی۔ بالکل صحیح جی، یہ بڑی ٹیکنیکل گفتگو ہے اور بہت علم چاہیے تقلید کے حوالے سے گفتگو کرنا، اور امین بھائی کے نیچے سے حافظ اقبال بھائی ہمارے درمیان تقریباً روز ہی موجود ہوتے ہیں، اب کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے خود جو ہے وہ حافظ بھائی سے کہہ دیا ہے کہ وہ تقلید کے موضوع کو آگے بڑھائے۔ جب بھی حافظ بھائی روم کے اندر ہوں گے، ہم حافظ بھائی سے جو ہے وہ تقلید کے حوالے سے جو ہے وہ کوشچن آنسر جو ہے وہ کریں گے، اور اس موضوع کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے جو ہے وہ علمی طریقے سے جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس وقت وہ نماز مغرب کے لیے گئے ہوئے انشاءاللہ، نماز ظہر کے لیے، تو جیسے ہی واپس آئیں گے انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ تو ماشاءاللہ ایکسپرٹس موجود ہے یہاں پہ قادیانیت کے حوالے سے۔ تو قادیانی جو ہے آج کل خوشیاں منا رہے ہیں کہ کوئٹہ میں جو ہے اتنے سارے پاکستانی جو ہے وہ مارے گئے ہیں، تو وہ خوشیوں سے جو ہے پھولے نہیں مار رہے ہیں، پاکستان کو بدنام کرنے کا، پاکستان کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کا، علماء کرام کو بدنام کرنے کا ایک موقع ان کو اور ہاتھ لگا ہے، اس حوالے سے یہ خوب پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو ہم بھی جو ہے قادیانیت پر جو ہے گفتگو کریں گے۔